هغې ته د بیان دپاره دعوت ورکو، ملګري ودرېږئ، د هغې استقبال وکئ. نعره تکبیر، نعره تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، اکابر علماء دیوبند. نعرہ تکبیر. آپ کا پروگرام کیا ہے؟ حضرت مفتی رضا الحق صاحب کا بیان جس وقت آ جائیں مجھے بتا دینا. الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین. صدر گرامی حضرات علماء کرام، خاصی دیر سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہوا ہے. آپ حضرات کے اس شہر کے بس کرو بھائی، آپ حضرات کے ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی اعزاز الحق صاحب دامت برکاتہم حضرت شیخ الحدیث نے آج کے اجلاس کی غرض و غایت سے متعلق بہت جاندار جامع گفتگو کی. کام کی اہمیت کے حوالے سے حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب کا بہت بہادرانہ بیان ہوا. فتنہ قادیانیت سے متعلق ان حالات اور واقعات میں کے تناظر میں جمعیت علماء اسلام ثوابی کے امیر اور ہمارے مخدوم حضرت اکانی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی جاندار گفتگو فرمائی. تھوڑی دیر تک حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب مد ظلہم تشریف لانے والے ہیں. میں آج کی مجلس میں کوئی ایسا موضوع باقی نہیں رہا جس پر کچھ میں عرض کروں. بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک دینی عقیدہ اور نظریہ سے متعلق چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. میرے بھائیوں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے. کنز الاموال کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو. جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، ابن ماجہ کی روایت ہے،
حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کی یہ امت آخری امت ہے، تو پھر یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ امت قیامت تک رہے گی اور کل قیامت بھی اسی امت پر واقع ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم کی ذات اقدس تک دین کے جتنے بنیادی عقائد ہیں، میرے بھائیوں، تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی۔ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت، ان میں ایک عقیدہ آخرت اور قیامت کا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو قیامت ہے اس امت پر قائم ہوگی، یہ امت قیامت تک رہے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں نے قیامت سے متعلق اپنی امت کو تفصیلات بتائیں۔ میں تمہیں وہ تفصیل بتائے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائیں۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ایک روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے۔ آپ نے قیامت کے حالات اور واقعات سے متعلق اتنی گفتگو کی لمبی کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تمام تر صحابہ کرام اپنے تقاضوں کو دبائے ہوئے پیغمبر اسلام کی گفتگو سننے میں محو رہے۔ فجر سے ظہر تک، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ادا فرمائی، دوبارہ منبر پر تشریف لائے، جہاں پر گفتگو کو چھوڑا تھا وہاں سے آگے اس کا آغاز کیا، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لیے نیچے تشریف لائے، نماز پڑھائی، دوبارہ منبر پر تشریف لائے اور مغرب کی نماز تک بیان کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک پورا دن سوائے درمیان کی 2 نمازوں کے وقفہ کے پورا دن پیغمبر اسلام قیامت تک ہونے والے حالات اور واقعات سے متعلق علامتیں اور نشانیاں بیان فرماتے رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میں سے جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گئے سو بھول گئے، لیکن اس کے باوجود جب ہماری زندگی میں کوئی نیا واقعہ ہوتا ہمیں یاد آ جاتا تھا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ قیامت کی علامتیں اور نشانیاں 2 قسم کی ہیں، بعض کو علامات قریبہ، بعض کو علامات بعیدہ یا علامات صغریٰ اور کبریٰ کہتے ہیں۔ وہ علامتیں جو قیامت سے بہت پہلے ظہور پذیر ہوں گی، ان میں سے بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ آپ اور میں آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا، قاتل ایک آدمی کو قتل کرے گا
قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں اسے کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ملک دور نہ جائیں، صرف ہمارے ملک میں پچھلے دنوں کراچی سے لے کر کہاں تک پورے ملک کے اندر جو قتل و غارت کی فضا شروع ہوئی، آپ سبھی دوست جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے بے گناہ لوگ مارے گئے۔ قاتلوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم ان کو کیوں قتل کر رہے ہیں، مقتولوں کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے ہوگا کہ بعض لوگوں کا احترام من مخافت شر ہی، اس کے شر کے ڈر سے بچنے کی خاطر کیا جائے گا۔ دل نہیں چاہے گا اس آدمی کے احترام کرنے کو، لیکن مجبوراً اس کا احترام کیا جائے گا کہ اگر میں نے احترام نہ کیا تو اس کے شر کا اندیشہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان نوجوان اپنے دوست کی بات مانے گا، باپ کی بات نہیں مانے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس زمانہ میں انسان اپنی بیوی کی بات مانے گا، اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا۔ فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس دور میں کوئی آدمی اگر گانے کی آواز سے بچنا بھی چاہے، جنگل، پہاڑ، دریا، وادی کے رہنے والا کیوں نہ ہو، بچنا بھی چاہے تب بھی وہ گانے کی آواز سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ اور اس طرح کی 20 مثالیں ایسی ہیں جو حضور نے فرمائیں، آپ اور میں آج اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کی پوری دینی قیادت کی سرپرستی اور ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اذا تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ایک وقت آئے گا کہ مرد عورتوں کی شکلیں اختیار کر لیں گے، عورتیں مردوں کی شکلیں اختیار کر لیں گی۔ آج چلنے پھرنے کے، لباس کے اعتبار سے، کام اور ڈیوٹی کے اعتبار سے، وضاقتہ شکل شباہت کے اعتبار سے اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ مرد عورتوں کی شکلیں اختیار کر رہے ہیں، عورتیں مردوں کے کام کو جھٹی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ وہ علامتیں ہیں جنہوں نے قیامت سے بہت پہلے ظہور پذیر ہونا تھا، ہو رہی ہیں۔ بعض علامتیں وہ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب میں ظاہر پذیر ہوں گی۔ میرے بھائیوں، وہ جو قیامت کے قریب علامتیں ظاہر ہونا ہیں، ترمذی شریف کی روایت میں ان علامات کبریٰ کا ایک ہی روایت میں 10 علامتیں ذکر کی گئیں، لیکن آج کی مجلس میں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس وقت گزارش کرتا ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قیامت کے قریب بڑی علامتوں کا ذکر کیا کہ ان کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، ان علامتوں میں سے 3 علامتیں ایسی ہیں جن کے متعلق پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس دنیا میں 3 شخص نہ آ جائیں، اور وہ 3 شخص ایسے، ان میں سے 2 اللہ کے ہاں انتہائی محبوب اور ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود۔ جو اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی محبوب، ان میں ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم، دوسرے سیدنا مہدی علیہ الرضوان۔ جو اللہ کے ہاں انتہائی مردود، اسے کہتے ہیں دجال۔ علماء بیٹھے ہیں،
ان تینوں کے قیامت کے قریب آنے کی بابت خبر دیتے ہوئے پیغمبر اسلام نے تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ الفاظ استعمال کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر نزول کا لفظ فرمایا، دجال کے آمد کے متعلق حضور نے خروج کا لفظ فرمایا، اور حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے پیغمبر اسلام نے ان کی پیدائش یا ظہور کا لفظ استعمال کیا۔ اس وضاحت کے بعد اب میں عرض کیے دیتا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ آج کے اس اجتماع میں علماء کرام کی اکثریت ہے۔ ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کے بارے میں ہمارے علامہ ابن خلدون جو اپنے وقت میں تاریخ کے امام تھے، انہوں نے ایک مقدمے میں سوال کھڑا کر دیا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی بابت جو حدیثیں ہیں وہ مخدوش ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے کسی نے اس کے اوپر سوال کیا افریقہ سے۔ حضرت مدنی نے اسے جواب میں لکھا کہ علامہ ابن خلدون کا تاریخ کے اندر بڑا مقام ہے، ان کی تاریخ میں خدمات کے باعث امت کی گردنیں ان کے احترام میں جھکی ہوئی ہیں، لیکن جہاں تک حدیث کے باب کا تعلق ہے، ابن خلدون کی حدیث کے باب میں رائے کا کوئی وزن نہیں۔ صرف حضرت مدنی نے یہ نہیں کیا، بلکہ ایک باقاعدہ اس پر رسالہ لکھا، اور اس رسالے کا نام رکھا الاحادیث الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث صحیحہ۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائیوں ذخیرہ احادیث میں سے 40 صحیح احادیث کا انتخاب کر کے رسالہ لکھا، اور وہ علامہ ابن خلدون کی اس بات کا جواب تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں مخدوش ہیں، تو آپ نے 40 صحیح حدیثیں بیان کر کے فرمایا کہ لیجئے ان صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیثیں مخدوش تھی۔ میرے بھائیوں، بعض اہل علم یہ سوال کر دیتے ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت مہدی کے آمد کا کوئی تذکرہ نہیں۔ میری پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف وہی حدیث مانی جائے گی جو بخاری اور مسلم میں ہو، باقی کسی روایت کا اعتبار نہیں۔ اگر یہ اصول نہیں تو پھر یہ سوال از خود لاجانی ہوا، لیکن اس کے باوجود مجھے خوشی ہے کہ میں بڑے دھڑلے کے ساتھ سینہ تان کے اعلان کرتا ہوں کہ یہ بات 100% غلط ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا بخاری میں اور مسلم میں تذکرہ نہیں۔ میں کہتا ہوں بخاری میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، مسلم کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے۔ روایتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ، بخاری شریف میں ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم۔ میرے بھائیوں، اس میں حضرت مہدی، حضرت مسیح کی آمد کا ذکر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ امام بخاری مختلف ترجمۃ الباب کے تحت 5 دفعہ بخاری شریف میں اس حدیث کو لائے، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور فرماتے ہیں ینزل فیکم، حضرت مہدی کے متعلق فرماتے ہیں وَإِمَامُكُم مِّنكُم۔ یہ منکم اور فیکم کا فرق بتا رہا ہے کہ یہ شخصیتیں 2 ہیں۔ روایت بخاری کی تو علامہ کرمانی سے لے کر علامہ عسقلانی تک، عسقلانی سے لے کر حضرت مولانا عبدالحق صاحب تک، حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے لے کر مولانا سلیم اللہ خان تک
جتنے بخاری شریف کے شارحین گزرے ان سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ امامکم منکم سے مراد سیدنا مہدی علیہ رضوان ہیں۔ اس حدیث کے بعد کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ بخاری میں حضرت مہدی کی آمد کا تذکرہ نہیں تو وہ میرے خیال میں ایک ایسی حقیقت کو جھٹلا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن شاید یہ اس کی مسئولیت سے نہیں بچ سکے گا۔ جہاں تک ہے مسلم شریف کی روایت، میرے بھائیو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے تکبیر ہو گئی، صفیں بند گئیں، مہدی علیہ رضوان مصلی پہ کھڑے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کہنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان، میرے بھائیوں میں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت مفتی صاحب مدہ ذلہم جب تشریف لائیں گے میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ حضرت مفتی صاحب حضرت مفتی صاحب مدہ ذلہم تشریف لائے، میرے بھائیوں میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ مجھے جو میں نے موضوع شروع کیا مجھے بس اس کے متعلق 2-3 باتیں عرض کرنے کی اجازت دے دو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائیں گے حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی چھوڑ کر ان کے پاس تشریف لائیں گے عند منارۃ البیضاء۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے حضرت مہدی علیہ رضوان درخواست کریں گے اور اس درخواست کو حضور علیہ السلام کی حدیث شریف میں اس کے متن کو میرے بھائیوں مسلم شریف نے روایت کیا۔ الفاظ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مہدی کہیں گے، حضور نے فرمایا فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تعال فصلی لنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس وقت جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے وہ درخواست کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت آپ چل کر ہمیں نماز پڑھا دیں۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں علامہ نووی سے لے کر علامہ شبیر احمد عثمانی تک، علامہ شبیر احمد عثمانی سے لے کر میرے بھائیوں مولانا تقی عثمانی تک، آج تک جتنے مسلم شریف کے شراح گزرے ان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ سے مراد حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں تمام شارحین مسلم کا اس امر پر اجماع منعقد ہوا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا مسلم شریف میں تذکرہ موجود ہے۔ ان وضاحتوں کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ خدا اگر یہ الزام لگاتا ہے تو اسے عاقبت کا خوف کرنا چاہیے۔ اب میں اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں میری گزارش میں نے ایک عرض کی کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث صحیحہ میں 44 احادیث مبارکہ جمع کی، صحیح احادیث، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، سنو مسند الہند، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کو ماننا اہل سنت کے شعار میں سے ہے۔ کیا مانا؟ کہ اگر کوئی بد نصیب حضرت مہدی کی آمد کا انکار کرتا ہے میرے بھائیوں بھلے وہ خارجی یا کچھ بد نصیب ہو سکتا ہے، اہل سنت میں شامل نہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے، اور اس حوالے کو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے اپنے عرس رسالے میں نقل کیا، جس کا حوالہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر چکا۔ اب آئیے حدیث شریف کی ایک اور کتاب میرے بھائیوں جسے ابو داؤد شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں روایت ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی او کما قال، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام میرے نام پر ہوگا۔ حضور ابو داؤد کی روایت، حضور کا نام محمد تھا تو مہدی کا نام بھی محمد ہوگا۔ فرمایا ان کے والد کا یواطئ اسم ابی ہے اسم ابی، کہ ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر۔ حضور علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ تھا تو حضرت مہدی علیہ رضوان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، مشکات شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا کہ من ولد فاطمہ تا، حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ شارحین مشکات نے تسلیم کیا کہ وہ حسنی حسینی سادات میں سے ہوں گے، کہ ان کی والدہ وہ حسنی ہوں گی اور ان کے حضرت مہدی کے والد وہ حسینی ہوں گے، حسنی حسینی سادات میں سے ہوں گے۔ فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر تک اتنی گراں قدر خدمات سر انجام دیں گے، امت کی جہاد میں، دوسرے امور میں، جنگی امور میں اتنی جاندار بہادرانہ خدمات سر انجام دیں گے کہ 40 سال کے بعد مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ایک رہنما فوت ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان اس خیال سے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیں گے کہ کہیں مجھے نہ خلیفہ بنا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس مسلمان مدینہ طیبہ کے اس رہنما کی فوتگی کے بعد مکہ مکرمہ میں آ جائیں گے۔ فرمایا میری طرف دیکھیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے بیت اللہ شریف، یہ بیت اللہ شریف کا یہ کونا، یہ جنوب اور مشرق کا یہاں پر ہے حجر اسود۔ حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ حضرات چلیں طواف کرتے ہوئے، یہاں پر جب پہنچے تو آپ کا ایک چکر پورا ہوا شوط، 7 چکر پورے ہوں تو طواف مکمل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ آپ کو طواف کی حالت میں پہچانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب تم میں سے کوئی جوان کھڑا ہو کر مجھ سے یہ سوال کرے کہ مولوی صاحب طواف کے چکر ہوتے ہیں 7، آپ نے کہا کہ حضرت مہدی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ پہچانا جائے گا، آپ ہمیں بتائیں کہ ان کے طواف کا پہلا چکر ہوگا جب پہچانے جائیں گے، طواف کا پہلا چکر ہوگا، دوسرا یا تیسرا، چوتھا یا چھٹا؟ میرے بھائیوں، سوال آج آپ کریں، میرے ماں باپ قربان، کہ اس کا جواب 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے دے دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ تو زور سے کہو۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی طواف کے دوران میں جب آخری چکر پر وہ یہاں پر پہنچیں گے، اس وقت ان کو پہچانا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ بیت اللہ شریف تو اس کی سمتیں ہیں 4، یہ جنوب ہے، یہ شمال، یہ مغرب، یہ مشرق۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کو جب پہچانا جائے گا تو وہ اس وقت آپ سوال کریں، اب ادھر کا کوئی ساتھی سوال کرے کہ جب ان کو پہچانا جائے گا وہ بیت اللہ شریف کے شمال کی جانب ہوں گے یا جنوب کی جانب، مشرق کی جانب ہوں گے یا مغرب کی جانب؟ میرے ماں باپ قربان، سنو، ماں اپنی اولاد پہ اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا نبی اپنی امت پہ مہربان ہوتا ہے۔ تمام نبیوں کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آج آپ سوال کریں، آپ کے اس سوال کا جواب رحمت عالم نے 1400 سال پہلے دیا۔ فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان
اپنے طواف کے آخری چکر پر جب رکن یمانی حجر اسود کے درمیان پہنچیں گے اس وقت ان کو پہچانا جائے گا۔ بھلے لوگوں، ایک سوال اب بھی باقی رہ گیا، اور وہ سوال یہ کہ ان کو پہچانیں گے کون؟ بھیرے کا نور الدین قادیانی؟ کون پہچانیں گے حضرت مہدی کو؟ سیال کوٹ کا ٹنڈا عبد الکریم؟ مٹھن لال کون پہچانے گا؟ میرے بھائیوں، ایک سبحان اللہ تو کہو بلند آواز سے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ شام کے 40 ابدال، زور سے میاں، شام کے 40 ابدالوں کی، سبحان اللہ، شام کے 40 ابدالوں کی جماعت حرم کعبہ میں، مطاف میں، رکن یمانی حجر اسود کے درمیان وہاں پر بیٹھی ہوگی۔ ادھر مہدی کا طواف چل رہا ہے۔ حضرت مہدی کی شکل کو دیکھ کر، شکل کو اس لیے کہہ رہا ہوں، فرمایا حضرت رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی جو ہیں وہ سب سے زیادہ خلق اور خلق کے اعتبار سے، یعنی اپنی شکل و شباہت، اپنے اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے شبیہ ہوں گے۔ انہیں دیکھ کے حضور کا چلنا پھرنا نظر آ جائے گا۔ فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے چلنے کو، ان کے طواف کرنے کو، ان کی شکل شباہت، ان کے چہرے مورے کو، ان کے قد کو، ان کے کاٹ کو، ان کی جبیں کو، ان کی رخسار کو، ان کی داڑھی کو، ان کی رنگت کو، ان کے محاورے کو دیکھ کر وہ شام کے ابدال آپس میں کہیں گے کہ خدا نہ بھلائے۔ تو یہ مہدی معلوم ہوتے ہیں، یہ اٹھیں گے، حضرت مہدی وہ اپنا حجر اسود پہ پہنچیں گے، ان کا طواف مکمل ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ ہے حجر اسود، اس کے ساتھ ہے بیت اللہ شریف کا دروازہ، درمیان میں یہ جو 3-4 فٹ کی جگہ، اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت مہدی علیہ رضوان بیت اللہ شریف کے ملتزم پر کھڑے ہو کر اپنا سینہ بیت اللہ کی دیوار سے لگائے غلاف کعبہ کو پکڑے، حضور کی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ یہ شام کے ابدال اٹھ کر ان کے پیچھے جا کھڑے ہوں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، اس سے آگے نہیں، بہت گفتگو لمبی ہو جائے گی، گھنٹوں کی گفتگو منٹوں میں ختم کرنا مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، صرف 3 روایتیں مجھے بیان کرنے کی اجازت دے دے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، بھائیو، ابواب الفتن، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے جو آدمی چاہے اسے دیکھ لے۔ مسلم شریف میں ابواب الفتن کے اندر روایت ہے۔ بھائیو توجہ کریں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دفعہ تشریف لے گئے مصر کے علاقے میں، اپنے میزبان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ باہر شدید قسم کی آندھی آئی جس نے پوری فضا کو گرد و غبار آلود کر دیا۔ ایسا اندھیرا چھایا، سرخی چھائی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو مکان کے، وہ جو میزبان کے بیٹے تھے، دوڑ کر آئے۔ اچانک حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ حضرت ٹیک لگائے بستر سے بیٹھے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا، چچا حضور، باہر قیامت قائم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس جوان کو بلایا، قریب آیا، اسے کہا، یابن اخی، اے میرے بھتیجے سن، سمیتو بے اذنیہ ھذا، میں نے اپنے ان کانوں سے حضور سے سنا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت مہدی نہ آئے۔ حضرت مہدی کا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کر عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا، 3 دن تک مقابلہ رہے گا۔ آج جنگ ہوئی، فتح نہیں ہوگی۔ شام کو مسلمان قسمیں اٹھائیں گے کہ کل یا فتح یا شہادت، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ دوسرے دن بھی جنگ بے نتیجہ ختم ہو جائے گی۔ تیسرے دن پھر قسم اٹھا کے جائیں گے، فتح یا شہادت، تیسرا کوئی چانس نہیں۔
آج اللہ مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، بھائیو توجہ کریں کہ حضور نے فرمایا کہ تیسرے دن جب فتح ہوگی اس فتح کا کسی مسلمان کو خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان ہو جائے گا، ہر گھر میں شہید کے جنازے پڑے ہیں، اس حالت میں اس فتح کی کسی کو کیا خوشی ہونا ہے۔ لیکن حضرت مہدی علیہ رضوان مسلمان شہداء کے میرے بھائیوں ان کی تجہیز تکفین میں مصروف ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مسلم شریف ابواب الفتن کی روایت کہ اس وقت ایک آدمی جو لشکر کے اندر خبر مشہور ہو جائے گی کہ تم ادھر مصروف ہو، ادھر تمہارے اہل میں، تمہارے عیال میں، تمہارے پیچھے گھروں میں دجال آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مہدی یہ خبر سن کر اپنے لشکر میں سے کچھ جوانوں کا انتخاب کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں ان کا انتخاب، جوانوں کا انتخاب کیا جائے گا کہ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ دجال کی خبر صحیح، دجال کے خروج کی خبر صحیح ہے یا غلط۔ حضرت میرے بھائیوں حضرت اس روایت میں ہے حضور فرماتے ہیں حضرت مہدی اپنے لشکر میں سے جن جوانوں کو بھیجیں گے میں محمد ان جوانوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر وہ سوار ہو کر جائیں گے میں محمد عربی ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو، دجال کے متعلق کتنی وضاحت کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آج آپ نے مسجد شریف میں نماز پڑھی، نماز سے باہر تشریف لائے، نماز کے بعد باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، حضور باہر کھڑے ہیں، مسجد سے باہر کھڑے ہیں، سامنے ایک صحابی آئے، حضور نے اسے اس طرح کر کے اشارہ کیا، وہ حضور کے قریب آئے۔ میرے بھائیوں رحمت عالم نے اسے اپنے پہلو میں کھڑا کیا، آپ نے ہاتھ اٹھایا، حضور نے اس کے کندھے پہ رکھا، اس کے خد و اس کے جو ہے وہ اپنا رخساروں کو پکڑا، اپنے قریب کیا، اس طرح کر کے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ تو کہو۔ اپنا ہاتھ مبارک اس پر رکھے ہوئے اس حالت میں دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا، اپنا منہ مبارک اس کے کان کے ساتھ لگا کے حضور نے فرمایا اشارہ کر کے کہ میاں تم سامنے کے پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت دیکھتا ہوں۔ فرمایا دجال ہر جگہ آئے گا سوائے مکہ مدینے کے، دجال ہر جگہ آئے گا، اس پہاڑ کے پیچھے بھی آئے گا لیکن میرے مکہ مدینے نہیں آ سکے گا۔ او بندگان خدا تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی واضح روایتوں کے باوجود اگر آج کے بندہ خدا ان چیزوں کا، قیامت کی علامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب میرے بھائیوں میں درخواست تبصرہ نہیں کرتا، آخری روایت کے 1 منٹ میں بیان کرنے کی اجازت دو، اور مقدر میرے کو دیکھو کہ یہ روایت بھی مسلم شریف کی کہ حضور سرور کائنات ایک دن صحابہ، سبحان اللہ تو کہو، ایک دن صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، ایک دن صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پیغمبر اسلام مدینہ طیبہ سے چلے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں مدینہ طیبہ سے جائے نا، بدر کو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جسے روحہ کہتے ہیں، اس روحہ کے مقام سے سیدھی سڑک مکہ مکرمہ کو جاتی ہے۔ حضور مدینہ طیبہ سے چلے ہیں، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، اس روحہ کے مقام پر جب پہنچے، اب ذرا ماحول کو سمجھے، ادھر مدینہ طیبہ، ادھر مکہ مکرمہ، یہ فج روحہ سے سیدھا راستہ جاتا ہے میرے بھائیوں بدر کو، بدر سے پرانا راستہ وہ ابو سفیان کے قافلے والا، وہ سیدھا جاتا ہے شام کی طرف۔ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ سے چلے، فج روحہ پر آئے، ادھر مدینہ ہے ادھر مکہ ہے، یہاں آ کر کھڑے ہوئے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے یہاں پر کھڑے ہو کر صحابہ سے فرمایا صحابہ
وہ سارے جتنے ساتھی تھے حضور کے ارد گرد اکٹھے ہوئے. آپ نے انہیں فرمایا صحابہ کل قیامت کے قریب جب میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا آسمانوں سے نازل ہوگا آگے اسی فج روحا سے وہ حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھے گا. ان روایتوں کے ہوتے ہوئے کوئی بد نصیب آج اگر حضرت سیدنا مسیح ابن مریم کے نزول کا سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کا انکار کرتا ہے. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق ان کے نزول سے متعلق مولانا انور شاہ کشمیری نے کتاب لکھی. اس کا نام ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. اس میں 120 روایات جمع ہیں صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے متعلق، حضرت مہدی کے متعلق. حضرت سید حسین احمد مدنی نے جو کتاب لکھی اس میں 44 صحیح احادیث ہیں. میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تواتر سے ثابت ہے، اس کا منکر مسلمان نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مہدی کے متعلق جو روایات ہیں بھلے ایک ایک روایت تواتر کو نہ پہنچے سند یا متن کے اعتبار سے، لیکن تواتر مانوی کا ان کو بھی مقام حاصل ہے کہ 40 احادیث ایک امر پر متفق ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے. آپ بھی مل کے کہہ دے آئیں گے اور بلند آواز سے حضرت مسیح حضرت مہدی حضرت مسیح حضرت مہدی. بھلے پھر ان کو آنے دو، میں اجازت لیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زمونگا مجلس اختتامی مراحلوں کے دے الحمدللہ دا سے بہترین گلدستہ د دین د ټولو شعبو محافظین او د وخت اولیاء الحمدللہ په سټیج باندې تشریف فرما دی. د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د ذلہ ثوابہ سرپرست اعلیٰ استاد العلماء استاد المحدثین شیخ القرآن صاحب د شاہ منصور حضرت مولانا نور الہادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ هغوی هم تشریف اوری او فرمایلا. هغوی سره استاد العلماء استاد المحدثین د دې ادارې او د نورو ډیرو دینی ادارو نگران او سرپرست حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ هغوی هم تشریف اوری او فرمایلا. هغوی ته خوش آمدید وایو او د اختتامی یو څو کلماتو د پاره دعوت ورکوم حضرت مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ. هغوی به اختتامی کلمات ارشاد فرمائی او بیا به شیخ القرآن صاحب د شاہ منصور اختتامی دعا مونږ ته او دغه مرکز ته ارشاد فرمائی او هغوی باندې به مجلس اختتام پذیر شي. دعوت ورکوم شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ اجمعین. اما بعد. محترم علماء کرام مسلمانان رونو زمانہ مخ کے حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب زمانگا استاذ دوڑوان دے دا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور دا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام مبارک
ډېرې ښې ښکلې خبرې وکړې او مدلل د دلایلو نه مزین او ښایسته بیان یې وکړو. نن سبا ډېر خلک داسې دی چې د حضرت مهدي د راتلو نه انکار کوي، د حضرت عیسی علیہ السلام د راتلو نه انکار کوي او مختلف شبهات او مختلف شکوک د خلکو په زړونو کې پیدا کوي. نو ماشاءالله هغوی تسلی بخش او ښکلی بیان وکړو. الله تعالی دې د ختم نبوت په دې سرپرستانو او د ختم نبوت مشران د دې په عمرونو کې برکت واچي او الحمدلله زمونږ دا کلی دا خانقاه او دا ځای د ختم نبوت لپاره یو مرکز جوړ کړ الله تعالی. دا ټول د مشرانو هغه برکات دي او د مشرانو هغه انوارات دي. مونږ په علامه بن نوري ټاون کې پاتې شوي وو. حضرت مولانا یوسف بن نوري رحمه الله چې کله په سن 74 کې د ختم نبوت د تحریک مشرو، نو هغه وخت کې مونږ زه په تخصص کې وم او بیا زه مدرس شوم په سن 74 کې. هغه جوش او جذبه مونږ د حضرت مولانا بن نوري رحمت الله علیه لیدلې وه چې ډېر په جوش باندې به کار کو اور دا بیوی کہ ہم نے اپنے بدن کو اس لیے موٹا کیا کہ ختم نبوت کے راستے میں اگر شہادت مقدر ہو تو ہم شہید ہو جائیں. اور طالبان بے روزانہ لے گل چتا سلاڑ شئی اور خلق تا د ختم نبوت مسئلہ بیان کئی. زمون ډیر ملګری چې لاړل او چا شکایت به وکړو نو هغوی به گرفتار کړی شو. نو موږ به هره شپه تلو او مختلفو ځایونو کې به د ختم نبوت مسله مونږ بیانوله. د حضرت مولانا بنوري رحمت الله علیه په مشرۍ کې د هغوی په سرپرستۍ کې الله تعالی دا مسله حل کړه او قادیانان غیر مسلم اقلیت وګڼلی شو او شمار کړی شو. د هغې نه وروستو حضرت مولانا بنوري رحمت الله علیه چې دا فیصله تقریبا په شعبان کې شوې وه، نو د شعبان د وروستو رمضان کې مولانا بنوري رحمت الله علیه عمرې له تلو او په هغه وخت کې د جامع ازهر چې کوم رئیس و د جامع ازهر چې کوم مشر و شیخ عبدالحلیم محمود ښکله ګیرې وه، صوفي او په تصوف کې ډېر مخکې و، ذکر و اذکار به کول. حالانکه شیخ الازهر اکثر داسې وي چې ګیرې هم نه وي، لیکن هغه ډېر متقي او پاک او ښه سړی و. نو حضرت شیخ الازهر چې حضرت مولانا بنوري رحمت الله علیه کله په مدینه منوره کې و، نو شیخ الازهر عبدالحلیم محمود راغی او اجازت یې وغوښته چې زه د مولانا بنوري رحمت الله علیه سره ملاقات کول غواړم یوازې. نو دواړو په کمره کې ملاقات وکړو او بیا دواړو جړل. نو هلته چې کوم ملګري وو نو هغوی تپوس وکړو چې دا څه چلو شه چې شیخ عبدالحلیم محمود هغه هم جاړي او حضرت مولانا بنوري رحمت الله علیه هم جاړي چې دا څه چلو شه. نو بیا معلومه شوه چې شیخ عبدالحلیم محمود دا وی چې ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم میں په خوب کې ولیدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله و او ما ته وویل چې ته لاړ شه او زما د طرف نه مولانا یوسف بنوري ته مبارکبادي ورکړه چې د هغه په سرپرستۍ کې د هغه په نگرانۍ کې الله تعالی دا مسله حل کړه. نو زه د دې دپاره د مصر نه راغلی یم، ما ته معلومه شو چې تاسو عمرې له راغلي یئ، نو زه مبارکباد وایم. د
رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفنا مبارک باده لزر اغلی ما نو دا دومره مبارکه مسله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روحانیت د دې نگرانی کوي او د دې سرپرستی کوي او حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه چې کله د باولپور مقدمه وه سره د دې نه چې بیمارو د بواسیرو بیماری وه نورې بیماری وې لیکن هغه راغې او د مسلمانانو د طرف نه وکالت یې وکړو په باولپور کې او حضرت مولانا انور شاه رحمت الله علیه علامه انور شاه کشمیری دا وې چې ټول عمر مونږ په دې زمونږ په دې کې تیر شو چې د امام ابو حنیفه مذهب راجح دی د امام شافعي مذهب چې دی هغه مرجوح دی کمزوره دی په قبر کې زمونږ نه به دا تپوس نه کېږي چې د امام شافعي مذهب باندې خلک ولې چلېدل او د امام ابو حنیفه په مذهب باندې چې کوم ځای کې کم مذهب وي نو په هغې باندې خلک چلیږي د دې وجه علما کرام وایي چې مونږ نه تپوس وشي چې ستاسو مذهب حق دی او که باطل دی نو بنده به وایي انسان به وایي چې زمونږ مذهب حق دی خو احتمال پکې د خطا شته او زمونږ د مقابلو د نور امامانو مذهب خطا دی خو احتمال شته چې هغه حق وي نو په مذهب کې به مونږ خپل مذهب حرف آخر نه ګڼو بلکې احتمال د غلطۍ او احتمال د خطایۍ پکې شته او چې په عقیده کې زمونږ نه تپوس وشي چې د اهل سنت والجماعت کوم عقیده ده لکه مولانا صاحب چې د مهدي د نزول هغه د مهدي د پیدا کېدو او د حضرت عیسی علیه السلام د پیدا کېدو د حضرت عیسی علیه السلام د نزول هغه مسله بیان کړه دا د عقیدې مسله ده نو چې د عقیدې په باره کې زمونږ نه پوښتنه او تپوس وکړی شي نو مونږ به دا وایو چې زمونږ عقیده حق ده او د مخالفینو عقیده باطله ده نو علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وایي چې مونږ ټول عمر په دې کې تیر شو په دې کې تیر کړو چې زمونږ مذهب حق ده او د مخالفو هغه مذهب چې ده نو په هغې کې خطا کیدی شي د دې به په قبر کې تپوس نه کیږي لیکن د دې به تپوس کیږي چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت حفاظت کړی دی او که نه دی کړی نو د دې وجه په دې حالت کې زه راغلم او بیا د هغې نه وروستو حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا ووی چې که چېرې فیصل خپل په فیصل آباد کې د هغه یو خاص شاګرد و نو هغه خپل خاص شاګرد ته ووی چې کله دا فیصله د باولپور وشي نو ته به راشئ او که زه نیم نو زما په قبر باندې به هغه فیصله ما ته واورئ فیصله به زما په قبر باندې واورئ نو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت الله علیه به دا فرمایل چې د مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دې خبرې نه د هغه شاګردانو یو مسله دا واغسته او دا مسله ته زده کړه چې فیصله به د مسلمانانو په حق کې کیږي او دویمه مسله حضرت شاه صاحب دا وفرمایله چې دا فیصله به زما د وفات نه وروسته کیږي او همدغسې وشوه د مسلمانانو په باره کې فیصله وشوه مسلمانانو په حق کې فیصله وشوه او د حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د وفات نه وروسته فیصله وشوه او درېیمه مسله وی دا معلومه شوه چې د سماع موتا کې خو اختلاف دی بعض احناف منی او بعض احناف نه منی او دا ترجمه چې به کېده نو په دې کې یو طالب چې غالبا د کونډۍ نه به راته یا د کم ځای نه نو حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه سره به خبرې اترې او بحث شروع کړو ډېر وخت چې به بحث وشو نو آخر کې شیخ القرآن صاحب به وی چې سلام وته الله تعالی اوري سلام اوري او دا خبره غلطه ده چې هر څه اوري دا خبره نه ده چې کنجوش نشي ندبر قبر چې په قبر باندې مرغۍ کېناسته یا چنچڼه کېناسته نه په هغې هم پوهېږي داسې نه ده او سلام ورته وی الله تعالی اوري نو دا مسله وی د حضرت شاه صاحب
هغه ملګرو او د حضرت شاه صاحب شاګردانو د دې نه معلومه کړه چې حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د سماع موتا، اسې مونږ خو سماع موتا وایي، خو صحیح لفظ د سماع، سماع مصدر دی او سماع نه دی، لکه سماعت دی او سماعت نه دی، نه د سماع موتا هغه حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه قائلو، او مفتی عزیز الرحمن صاحب چې هغه د دارالعلوم دیوبند مفتی و هغه د سماع موتا قائل نو، دا اختلافي مسله ده. نو خیر زمونږ اکابرو په دې کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي او الحمدلله اوس زمونږ په دې وطن کې علاقه کې هم دا بیداری پیدا شوه او د ختم نبوت خدمت کوي او د مجلس تحفظ ختم نبوت عالمی تحفظ نبوت چې کوم زمونږ سرپرستان دي او نگرانان دي او مشران دي هغوی د دې ټوله نگراني کوي. مونږ ټولو له پکار دي چې د هغوی په نگرانۍ کې مونږ کار کوو، د هغوی په احکامو باندې عمل کوو، د هغوی په طریقه باندې چلیږو، د هغوی هغه د هغوی چې کومه لاره ده په هغې باندې مونږ روان یو. الله تعالی دې د دوی په عمرونو کې برکت واچوي او د ختم نبوت خدمت لپاره د الله تعالی مونږ ټول من قبول او منظور کړي. او علما وایي ختم نبوت دا مسله دومره اهمه مسله ده چې که چېرې ختم نبوت بنده ونه مني او دا ووایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وروستو نبي شته چې د هغه شریعت چلیږي، نو هغه د ټول شریعت نه انکار وکړو. داسې ده لکه چې د ټول شریعت نه انکار وکړو، ځکه چې نبی او رسول که ورځې ته وایي شپه ده نو مونږ به وایو شپه ده، که شپې ته وایي ورځ ده نو مونږ به وایو ورځ ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم به هره خبره منو، که هغه زمونږ په فهم کې او په عقل کې راځي او که نه راځي. نو اوس که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وروستو بل نبی راشي هغه وایي زه دا ټول شریعت ختموم، لکه غلام احمد قادیانی به وی نبوت جاری، جهاد ختم، نبوت جاری، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی نبوت ختم، جهاد جاری، او غلام احمد قادیانی به نبوت جاری او جهاد ختم، نو بس هغه ټول شریعت هغه ختمو. نو د دې وجې دا د ټول شریعت د حفاظت مسله ده. الله تعالی د مونږ او زمونږ ټولو ملګرو له او زمونږ د کشرانو له او سرپرستانو له د دې مسئلې د وضاحت کولو او خلکو ته د رسولو، او کم خلک چې خصوصا بهر ځي، اکثر خلک بهر رواني او کله کله د قادیانانو په دې د قادیانانو او د هغه چې د غلام احمد قادیاني د تابعدارو په هغه کورکای کې اونخلي، هغوی ورته وایي مونږ به بهر ولیږو او هغوی خراب شي او قادیانان شي یا د قادیانانو سره موافق شي. الله تعالی د زمونږ ټول کشران د دې فتنو نه بچ کړي. وصلی الله علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتهم او فرمایل چې د حضرت مفتی صاحب دا بیان دا به لفظ ترجمه کوي، تحریر کې به راولئ او ما ته به راولېږئ. وی دا به ستاسو ډیوټي شوه. ټول ملګري وایي سبحان الله. د اختتامی دعا دپاره د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د ضلع ثوابه سرپرست اعلی استاد المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الهادی صاحب صاحب حق صاحب د شاہ منصور دامت برکاتهم اختتامی دعا ارشاد فرمائی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
منګه ورونو خبرې تاسو واورېدې مقصودي خبرې او منګه د حضرت شیخ علامه وصایا صاحب ډېر مشکور یو چې هغوی دلته تشریف راوړو تاسو ته عجیبه واقعې بیان کړل خدای پاک دې موږ ټولو له پای باندې د عمل توفیق بیا درته مفتی صاحب د بینوري رحمت الله علیه واقعه بیان کړه دا یو ډېره د عبرت او ډېره د نصیحت ده او ډېره د انسان کې د جذبې راوستو ده نو خدای پاک دې مونږ تاسو په دې باندې قایم دایم ساتو او ورونو د دین بس دو جملې دي لا اله الا الله محمد رسول الله اوس زر ځله یو سړی لا اله وایي کروڑ ځله درځي وایي منافقانو به وي لیکن محمد رسول الله نه منه کافرو الله تعالی په دعوا ان المنافقین لکاذبون منافقان دروغجن دي دروغ وایي ولې نه خو ټیک وي نشهدو هغه لفظ دی په زبان عربی کې چې زړه او ژبه یو برابري منافقانو په دروغ وي الله په دفه راولېږله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون نو لا اله زر ځله وایه او چې محمد رسول الله دی محبت سره لکي نی راغلی مسلمان نیخه اوس دا کافر قادیانې موږ له شک پیدا کوي ساده خلکو له شک پیدا کوي او داسې شک پیدا کوي دی ته استخاره وکړه وایي ته استخاره وکړه چې تا دا نیت وکړه د استخارې ته هم کافر شوې ښه ولې ستا د پیغمبر په پیغمبرۍ شک و چې ته استخاره کې د خریدیه دومره نه پوهېږې نو دومره خره دي که نه هغوی خو موږ له شکونه پیدا کوي قادیانې دی او کنجري ځای دی رذیل که مثل او ایجنټ د انګریزیانو هغه خو راغلی دې دپاره دی چې دا مسلمانان ګمراه کړي خدای دې موږ د ګمراهۍ نه بچ وساتي د دې خلکو پسې چې موږ روان یو موږ به الله تعالی بلکل کلک ساتي دا یاد ساتئ خدای دې موږ تاسو له زه وایم ته دا امت نه دی دا امت نه دی چې دی نه د پیغمبر د رسالت او د نبوت وعده اخیستې ده الله قرآن کې وایي وإذ أخذ الله من النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه تمام انبیاء ته 1,24,000 انبیاء 1,24,000 امتیان څومره امتونه تیر شوي ټولو نه دا وعده اخیستې شوې ده لتؤمنن به ولتنصرنه ایمان به راړئ ایمان به پرې راړئ امداد به یې کوئ نو یې په ایمان راوړی دی امداد یې کړی دی مونږ تاسو له نو ته تاسو خپل امت غام کوئ دا خو ټول له سرکوزي بعضې د خره زامن نه پوهېږي هغه جدا خبره ده دا خو ټول دی د 1,24,000 پیغمبرانو نه وعده اخیستې شوې ده لتؤمنن به ولتنصرنه خامخا تاسو به ایمان راړئ امداد به کوئ د ده نو انبیاء نه وعده اخیستل دا د امتونو نه شوه که نه نو د تمام امتونو نه دا وعده اخیستې ده لتؤمنن به ولتنصرنه د رسول پاک شان عظمت علماء تاسو ته بیان کړی دی خدای دې مونږ تاسو له توفیق راکړي او الله تعالی دې اسلافو زمونږ د هغې چې کومه نقشه قدم باندې روان دي مونږ دې الله په هغې باندې روان ساتي او د دې خانقاه د دې مؤمنانو د دې حضراتو دا کوشش چې تاسو خبرئ وخت په وخت درته د خطرې ګنټي غږی چې خبر شئ ورې فتنه را روانه ده هغه د قادیاني په شکل ده هغه د غامیزي په شکل ده هغه د بل سرکوزي په شکل ده هغه د بل مرتد په شکل ده پوه شوې دا فتنې را روانې دي یو خو درنه تراوی درنه لرې کړې بېغمه شوئ که نه کاله به درنه روژې وم انشاءالله لرې کړي ښه خبره کوئ یو بادشاه باز خلاص شوی و هغه یو بوډۍ ونیسه بوډۍ خو ساده ښځه وه وایي ستاسې د خدای بې خو باسي نامه خوږی ترې نه ټوله والې ده نو هغه پنجې وي هغې باندې خو هغه باز نیول کوي هغه نوکونه یې ټول کټ کړ
بادشاہ ته چاوي راشه اب هغه خو شی نیولی دی و انعام وله ورکوي چې بادشاه له یې وړو هغه باز ته یې وکتل نو هغه ورته وي دغه شانخې چې په بې قدرو پېښ شوی بوډۍ ته یې وي دا دې په دې فرج کې ومانډه اوس تا خو د باز نه هغه شی لرې کټولو دې باندې به څه کوو هغه خو لرې کوې تا خو ترې نهار ته ختم کړي دي مخوږه د ده نشته پنجې د ده نشته لاس دی د دین نه هغه شان جوړوي ښه تراوی در نه ختم کړي کله به درته وایي سنت منت نشته دی امید دی که چېرته به ووایي یو کلیپ کې به واورئ چې زکات مکات هم نشته هر پاکستانی 3-4 روپۍ قرضدار د زکات هم نشته دی نو هغه د بوډۍ هغه باز به ترې نه جوړ کړي د دین نه به هغه شی جوړ کړي خدای دې موږ د دغه خلکو نه بچو ساتي الله دې موږ ستاسو استقامت کلک نصیب کړي الله وایي ان کنتم تحبون الله که تاسو محبت غواړئ د الله محبت الله غواړي يحببكم الله محبت به وکړي تاسو سره الله تعالی ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد اطاع الله چا چې تابعداري د رسول وکړه دا بعینه تابعداري د الله ده ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله تعالی دې موږ ته ارونو دا خو باګلان هر یو کافر چې مړیږي کافر څومره عیسایان چې مړیږي لیؤمنن به قبل موته هغه ایمان راوړي په خوا د مرګ خپل نه په عیسی علیه السلام ایمان راوړي خو ځان کدن کې ایمان نامنظور دی یعنی فرعون هم راوړه که نه وي آمنتو برب یو روپۍ وله ورکړي آمنتو برب موسی وار جبرائیل علیه السلام ورته وي جلن د جومات پېژنې اوس ایمان راوړي د خرید دی په خولې وله خوړ سواوي لیکلي په خولې وله خارې وتړلې اسنه چې الله رحم پرې راشي هر یو کافر ایمان راوړي لیؤمنن به قبل موته په خوا د مرګ د عیسی علیه السلام نه دای به ټول دی مني خو چې وروستو بیا راشي د دمشق په مناره به راکوز شي حدیث کې راغلی دي 2 کاره به کوي یو به صلیب ختموي یو به دجال وجدي به دا 2 کاره دي بس دا 2 کاره دي او په حدیث او قرآن سره ټولو سره ثابته ده خدای دې مونږ تاسو په عقیده کلک ساتي د خپلو مشرانو عقیدو ته وګورئ د دې اسلافو عقیدې ته وګورئ د دې شیوخو په عقیدو باندې الله مونږ ټول کلک ساتي خدای پاک دې مونږ تاسو له خیر راکړي او ځان سره درود شریف ډېر زیات وایي چې څومره درود شریف وایي دومره به د محبت سیوا کېږي ډېر زیات به د سیوا کېږي تاسو یقین وساتئ بهر یوسف بن نوري رحمت الله علیه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بهر کار کړی دی او دننه کار مفتی محمود رحمت الله علیه کړی دی چې هغه په کاغذي کافر یې وګرځو کاغذي کافر هغې په خولې خو کافر دی خو کاغذي قانوني کافر یې وګرځو دا د مفتی محمود رحمت الله علیه د هغه نه مرګرو هغه محنتو غلام غوث رحمت الله علیه د علماو کار دا دی د علماو 3 کاره دي رجوما للشياطين وبالنجم هم يهتدون إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب د علماو 3 کاره دي رجوما للشياطين دي ځای نه به وایي قادیاني کافر دی پرویزي کافر دی غامیزي مرتد دی ګورې خیال ساتئ یو بل پکې شیخ ورته وایي هغه راوتی دی ومای کافر پاکستان دی هر یو پکې لګیا خدای پاک دې مونږ تاسو ټولو ته دي یو ملګری راغلی دی کډي نه وي زما ورور دی هغه وایي چې زه مهدي یم ما زه ډاکټر له بوزه پاگل دی ما یم کډي کې مهدي نه پیدا کېږي هغه هلته پیدا کېږي شاه عبدالعزیز صاحب لیکي دی په مدینه شریفه کې نو بیا به راشي مکې شریفې ته کله به مکې شریفې ته راځي د ظاهرولو وخت درته ووایم مولانا صاحب درته وي راځي به خو ظاهري به کوم ځای تذکرې د قرطبي لیکلي دي چې اتیا حکومتونه د کافرو اتفاق وکړي چې په خیبر د مکې باندې به 12,000 فوج غورځوي هر یو حکومت د کافرو حکومت 12,000 فوج به په خیبر د مکې غورځوي چې په حرمینو حمله وکړي نو چې دا راجمه شي دې کې 2-3 لکه 10 لکه مسلمانان به غیبه مراجمه شي مکې ته حرم ته به راجمه شي دا امام مهدي صاحب به طواف کوي نو یو کس به ونیسي او به چې ته زموږ مشر یې هغه به ونیسي دی به ډېر انکار کوي هغه به مشر یي هلته نه به دعا وکړي دی جنګ دی ورځئ په کافرانو باندې
نو 3 ورځې به جنګ وشي او قسم جنگ به وشي په 4مه ورځ به جنډه اوچتې شي چې مسلمانانو د اتیا حکومتونو د کافرو نه جنګ وګټو نو جنگ به وګټي امام مهدي صاحب حکومت به یملأ الارض قسطا وعدلا ځمکه به د عدل او د انصاف نه یو روایت کې 2 کاله راځي بلکې 9 کاله راځي دا د هغه حکومت به دا راپاتې رونو دا اوس وړي وړي راځي دي پکې ګرځي پکې هر څه اما ته څوک وایي دی کافر شه هم کېږي به سړیا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر موږ دې دنیا کې کوم خوشحاله یو چې دی راته جنت کې ومي موږ له دنیا کې ډېر ستړی کې پرېږده چې زیرا د خلک عمل دا واړه ماړه نه ټینګېږي تاسو موږ دې الله بچ ساتي الله دې موږ تاسو له خیر راکړي درود شریف ځان سره ډېر وایي خانقاه سره تعلق ساتئ راځئ چې زړونه زموږ تازه کېږي په ذکر باندې ژوندي کېږي د دې علماو دا محنت دا د دې لیدل د مفتي صاحب دا خبرې ګوره تاسو کې د مفتي یوسف رحمت الله علیه او واقع درته بیان کړه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام هغه په کومه طریقه باندې راورسو خدای دې موږ د دې اسلافو په نقش قدم باندې جاری او ساری وساتي الله دې موږ تاسو له ټول استقامت راکړي دې ملمه دې الله تعالی عزت او برکت عمر کې برکت ته دې نه سوا واچي د دې سایه دې الله په موږ باندې قائم دائم ساتي الله تعالی دې خدمت دعاو کې الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين یا الله صبح دې مجمع ته دارونه زما راغلي دي علما راغلي دي شيوخ راغلي دي الله دې عمرونو کې برکت واچي الله استقامت نصیب کړي الله تکلیفونه لري کړي مشکلات حل کړي الله ټول موږ د ختم نبوت خادمان وګرځي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر د اوبو زمونږ نصیب وګرځي الله تعالی موږ پاس غړای باندې الله تعالی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدن او ملاقات نصیب کړي خدای پاک دې زمونږ د شيوخ شیخین د علما اکابر ټول الله تعالی دې په کروڑونو رحمتونه نازل کړي الله تعالی دې د خانقاه حفاظت وکړي زمونږ استادونه دې الله دې خدمت توفیق راکړي هر قسم مالی جانی خدمت الله دې موږ له توفیق راکړي د دې شيوخ دې الله تعالی عمر کې برکت واچي مفتی صاحب صحت هم کمزور دی الله دې ولخ صحت طاقت ورکړي الله تعالی دا د ملک د اسلام د مسلمان سرمایه ده الله تعالی دې د علما تر تازه ساتي او د عالمانو دې الله حفاظت وکړي زمونږ استادو دا راتلل دې الله قبول کړي او زمونږ استقامت د الله نه سوال کوي ځکه استقامت د زرو کراماتو نه بهتر دی زر کرامات دې نه ښکاره کېږي خو الله دې موږ له په دین کې په عقیده باندې کلک استقامت نصیب کی الله دې ټول خوشاله ساتي چا باندې قرضونه الله دې ختم کی مرضونه الله دې لری کی خفګانونه الله دې لری کی مشکلات الله دې آسان کی الله دې زمونږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان کی د دې خانقاه څومره ضرورتونه دي الله دې هغه خپل در برابر کی الله دې دې شيوخ په عمرونو کې برکت واشي الله دې زمونږ اساسونه رضا شي ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاسقين ظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اوس داسې وکړئ که نه جي چې په دغه تاسو په دغه